كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جہاں ہدایتیں اور احکام بیان فرمائی ہیں، وہیں پر اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: اے میرے بندو، جو لوگ اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کے لیے آخرت کے اندر ذلت والا اور دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اولیاء کرام کے سلسلے میں عام طور پر اس ماہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرات اولیاء کرام اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، ان کی فضیلت اور مقام بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے برگزیدہ اور فرما بردار اطاعت شعار بندوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا، خوف آئندہ آنے والی چیزوں پر ہوتا ہے ڈر، اور حزن اور ملال گزری ہوئی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میرے ولی اور اطاعت گزار بندوں کو ان دونوں چیزوں سے میں آزاد رکھوں گا۔ ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی ملال بھی نہیں ہوگا، کوئی حزن اور غم بھی نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے میں ان کو آزاد کر دوں گا اور اپنی نعمتوں سے ان کو مالا مال کر دوں گا۔ پروردگار عالم ہر بندے سے یہی چاہتے ہیں، ہر مومن سے اور مسلمان سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کا فرما بردار ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، ان کی بات ماننے والا ہو جائے، ان کے حبیب پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر زندگی ڈال دے، اور انہوں نے جو پیغام آسمان سے اتارا اپنے پیارے رسول پر، ان کو اللہ کے بندے، غلام اللہ کے اس کو اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اولیاء کرام کا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں،
لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم بھی ولی بنے، ہم بھی اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں، فرما بردار ہو جائیں، اس کے غلام ہو جائیں، ان کی باتوں کے ماننے والے ہو جائیں؟ کب تک ہم اولیاء کرام کے واقعات سنتے اور سناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ختم کریں گے؟ یقیناً وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے، ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ اولیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے تو پچھلے دور میں اولیاء کرام کے نام پر جو عرس منائے جاتے تھے، ان عرسوں کے اندر خرافات اور گناہ کے کام نہیں ہوا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اس کی ابتدا کی ہے وہ صرف اس لیے کی کہ سال میں ایک دفعہ ان کے چاہنے والے اور عام مسلمان ان کے یہاں جمع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کو لوگوں کے درمیان سنایا جائے، ان کے حالات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ عبرت لیں، نمونہ حاصل کریں، ان کی زندگی کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے عرس رکھے جاتے تھے اور اس وقت تک کوئی اس میں برائی نہیں تھی، غلط کام نہیں تھے۔ لیکن زمانے گزرتا گیا، رفتہ رفتہ اولیاء کرام کے نام پر جب گناہ ہونے لگے، وہاں پھر عورتوں کا مجمع ہونے لگا، وہاں بے پردگی ہونے لگی، وہاں خرافات ہونے لگے، وہاں ڈھول اور قوالیاں بجنے لگی، وہاں طرح طرح کی بدعات اور رسومات ہونے لگے، تو پھر تب جا کر علماء کرام نے اس کو برا کہا اور غلط کہا ہے۔ ورنہ میرے دوستو، نفس عرف کے اندر یہ منشا نہیں تھا، وہاں تو صرف یہ مقصد اور منشا تھا کہ سارے مریدین اور حلقے والے اور سارے چاہنے والے مسلمان مرد ان کے یہاں جمع ہوں اور کوئی اللہ والا عالم دین ان کے حالات بیان کرے، ان کی زندگیاں بیان کرے، ان کا تذکرہ کرے، تو قلوب کے اندر ایک جلا پیدا ہو، قلوب کے اندر نور ایمانی بھڑکے، قلوب کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، قلوب کے اندر آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انگھیٹی جل جائے اور سلگ جائے۔ اس کے لیے اولیاء کرام کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ اب اصل مقصد ختم ہو گیا اور بدعات، خرافات، رسم و رواجیں، بے پردگیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاف اور طرح طرح کی وہاں برائیاں ہونے لگیں، تو اب اس کو حرام قرار دے دیا۔ پہلے تو وہ چیز کوئی فرض نہیں تھی، وہ صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ نماز جیسی فرض ہو جس کا ہمیشہ کرنا لازم ہو، نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو ایک اصلاحی مجلس کی طرح سے اس کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن جب بعد میں بدعات ہونے لگی، خرافات ہونے لگے، ایسے ہی تمام چیزوں کے بارے میں زیارت انسان انتقال کر جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ 3 دن میں زیارت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی یہی تھا کہ خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، انتقال کے بعد کم سے کم 3 دن مہمان نوازی ہوتی ہے،
اور 3 دن کے اندر اندر وہ جدھر کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے میت کے لیے کوئی ایصال ثواب پہنچایا جائے، کچھ پڑھ کر بخش دیا جائے، کچھ ان کو ثواب پہنچا دیا جائے، اس مقصد کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے اندر غلط چیزیں شامل ہو گئیں، ہندوانہ رسومات شامل ہو گئے، اغیار کی چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں، اور کچھ خاص کھانوں کا اہتمام ہونے لگا، کچھ خاص پکوان کا اہتمام ہونے لگا کہ اس میں مرمرے بھی ہو، اس میں کچھ پھل اور فروٹ بھی ہو، اس کے اندر کچھ پٹھانوں کو بھی شامل کر لیا جائے، اور پھر وہ طبق سر کے اوپر رکھ کر قبر کے یہاں لایا جائے، اور پھر مسجد میں تقسیم کیا جائے۔ علماء نے اس کو بدعت اور گناہ قرار دیا ہے۔ نفس ثواب پہنچانے کے لیے کوئی خاص قسم کا پکوان یا خاص قسم کی شکل اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ثواب پہنچانا مقصد ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والدین یاد آ جائیں، 3 دفعہ آپ قل ہو اللہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے، اور دل میں ارادہ کر لیجئے کہ اے اللہ، میں نے جو قرآن تیرے کلام سے پڑھا ہے، تیرے کلام سے قرآن سے جو سورت میں نے پڑھی ہے، میرے والد کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ پاک شانہ اپنے احسان و کرم سے ثواب پہنچا دیں گے۔ اب اس کے لیے دعوت دی جائے، کھانے کا طبق رکھا جائے، سامنے کوئی چیز رکھی جائے، اور پھر اس کے بعد کسی مولوی صاحب کو بلایا جائے اور دعا کا اہتمام کیا جائے، اور پھر ان کا بھی کچھ ہدیہ اور نذرانہ دے کر ان کو بھیجا جائے، یہ سارے خرافات ہیں۔ ثواب پہنچانا ہو ہر نیکی کا کام ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی ایسا محتاج آپ کے سامنے آ گیا جو بھوکا ہے، جو بھوک اور پیاس سے پریشان ہے، آپ نے ایک وقت کا کھانا اس کو کھلا دیا اور نیت کر لی کہ اے اللہ اس کا ثواب میری ماں جان کو عطا کر دیجئے۔ اللہ پاک شانہ آپ کے اس احسان کا ثواب آپ کی والدہ ماجدہ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی بیمار ملا، دوا کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو دوا دلا دی اور نیت کر لی کہ اے اللہ آپ میرا اس کا ثواب میرے فلانے رشتہ دار کو عطا کر دیجئے۔ اللہ پاک اپنے احسان و کرم سے وہ ثواب عطا کریں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہ مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں، ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ زیارت کا مقصد کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہونے لگا ہے۔ مخصوص قسم کی چیزیں لے کر اٹھا کر یہاں قبر تک لانا اور پھر کچھ پڑھ کے اس کو تقسیم کرنا، جس میں امیر لوگ بھی کھا رہے ہیں، پیٹ بھرے لوگ بھی کھا رہے ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، اور ثواب ہم سمجھ رہے ہیں ثواب تو محتاج کو، بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی عاجز و لاچار و مجبور کو آپ کوئی آرام پہنچائیں گے تو آپ کا ثواب ملے گا۔ جو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے آپ اس کو کھلائیں، وہ خود تقسیم کرنے کے قابل ہے، وہ خود دوسروں کو کھلانے کے قابل ہے، تو آپ اپنا ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے جو شریعت مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ بہت مضبوط شریعت ہے۔ ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہماری شریعت کے اندر ایسی کامل، ایسی جامع، ایسی مکمل شریعت روئے زمین کے اوپر کسی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جن جن باتوں کے احکام ہماری شریعت میں ملتے ہیں کسی اور مذہب کے اندر وہ احکام نہیں مل سکتے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہوں، آپ معاملات کرنا چاہتے ہوں،
آپ اپنے گھر گھر بسانا چاہتے ہو، آپ جس ماحول میں معاشرے میں زندگی گزارو، اسلام سے رہبری حاصل کرو، شریعت سے رہبری حاصل کرو، اس سے پوچھو تو ہر مسئلے کا جواب شریعت بتلائے گی۔ شریعت کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ نہ کامل دین عیسائیوں کا ہے، نہ کامل دین یہودیوں کا ہے، نہ کامل دین مشرکوں کا ہے، نہ کامل دین آتش پرستوں کا ہے، نہ کامل دین کسی غیر مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ مکمل اور جامع دین اللہ نے قرآن میں اور صاحب قرآن آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر پہنچا دیا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا، آخری آیتیں نازل ہونے لگی، اس میں سے یہ آیت بھی بیان کر دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اے محمد آپ پر دین کو کامل کر دیا، جامع اور مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے میں نے پسند کیا ہے۔ جس دین کو اللہ پسند کرے اور بندے اس کو پسند نہ کرے، غلام اس کو پسند نہ کرے، اس رب پر ایمان لانے والے اس کو پسند نہ کرے، وہ اپنے خاندانی رسموں کو پسند کرے، وہ ماحول کی رسموں کو پسند کرے، وہ لوگوں کی بدعات کو پسند کرے، تو کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ دعویٰ زبان سے اللہ کا کرتے ہو، دعویٰ زبان سے رسول اللہ کا کرتے ہو، اور عمل دیکھو تو خاندانی رسم و رواج ہے، عمل دیکھو تو بدعات اور رسومات ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ کی زندگی کے خلاف ہے، ان کے اقوال و اعمال کے خلاف ہے، ان کی ہدایتوں کے خلاف ہے۔ اسی آیت کو میں نے ابتدا میں پڑھا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جان لو جو بندے اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، عجیب اور خطرناک جملہ قرآن کہہ رہا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بڑی ہیبت والا جملہ، رب فرما رہے ہیں لعنت ہے ایسے لوگوں پر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کی نظروں سے گرا دیے گئے ایسے بندے، پھٹکار دیے گئے ایسے بندے، رب کے دربار سے نکلوا دیے گئے ایسے بندے جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ علماء اس سے مراد بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے خلاف زندگی گزارے، جو لوگ رسول اللہ کی ہدایتوں کے خلاف زندگی گزارے، یہی لوگ تو اللہ کو ستانے والے، یہی لوگ تو اللہ کو ایذا پہنچانے والے، یہی لوگ تو اس کے محبوب پیغمبر کو تکلیف دینے والے، یہی لوگ تو اس کے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے آقا کی روح کو تڑپانے والے ہیں۔ لعنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ انتظار کرو موت کا، انتظار کرو آخرت کا، ذلت والا عذاب اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو اپنی ضد چلاتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ کو نہیں دیکھتے، ان کے فرامین کو نہیں دیکھتے، ان کے احکام کو نہیں دیکھتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کو راضی کر کے اپنا مقام اور اپنا درجہ ولیوں کی فہرست میں شامل کروایا، ان کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے حضرات اولیاء کرام نے اپنے مقام کو اونچا کیا ہے۔ ہم صرف تذکرے کرتے رہیں گے،
ان کا عمل اختیار نہیں کریں گے، ان کی ہدایتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، ان کے فرمان پر زندگی نہیں گزاریں گے، صرف واہ واہ کرتے رہیں گے، تعریفات کرتے رہیں گے، ان کے قصے اور کہانیاں سناتے اور سنتے رہیں گے، اور اپنی زندگی میں عمل کا وقت آئے تو من مانی کرتے رہیں گے، رب کی بارگاہ میں یہ نہیں چلے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ حضرات علماء اور اہل اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ جانثاروں اور نبی کے چاہنے والوں اور نبی کے پروانوں، نبی کے اشارے پر اپنی جان کو فدا کرنے والے حضرات صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا، ان کی زندگیوں میں اعتراضات نکالنا، ان کے آپسی معاملات کو اپنی بحث کا اور اپنے اوقات کا ذریعہ بناتے رہنا، میرے دوستوں اور بھائیوں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے اور خود قرآن مجید کی ان آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اس آیت سے پہلے انہی ہدایتوں کا تذکرہ ہے جن سے اللہ کو تکلیف پہنچتی ہو، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچتی ہو، اور آگے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہم صحابہ کو کیا جانتے ہیں؟ وہ کون سا طبقہ؟ وہ آسمانی مخلوق نہیں تھی، وہ زمین پہ بسنے والا، نبی کے زمانے میں مسلمان ہو کر نبی کے قدموں میں اپنی زندگی ڈالنے والا، اس میں کروڑوں پتی بھی رہا ہے، اس میں بڑے بڑے سردار بھی رہے ہیں، قبیلوں کے لیڈر بھی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے سامنے صرف فاقہ کش لوگ رہے ہوں، کوئی غریب طبقہ رہا ہو، کوئی ایسا طبقہ جس کو کھانا نہ ملتا ہو وہ نبی کی بارگاہ میں رہا کرتا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے ایسے مالدار صحابہ جنہوں نے ایک ایک دن کے اندر کروڑوں اشرفیاں اور دینار و درہم، سونے اور چاندی کے سکوں کو اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے، کروڑوں کی تعداد کے اندر آتے ہیں۔ ایسے مالدار صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام بن کے رہا کرتے تھے، نبی کے وفادار بن کے رہا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے بزنس مین تھے، کتنے بڑے تاجر تھے، اور حضرت عثمان ابن عفان جن کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ پڑ گیا، غنی مالدار کو کہا جاتا ہے، ان کے مال کی وجہ سے نام ہی کا لقب بدل گیا، عثمان ابن عفان کے بجائے عثمان غنی لوگ کہا کرتے تھے۔ وہ عثمان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال جمع کرو اللہ کے دین کے لیے، یہ وہ عثمان تھے جنہوں نے اتنے اونٹ اور گھوڑے اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر پیش فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اتنا بڑا قافلہ جانوروں کا، گھوڑوں کا، اور اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا، اور ان کے پیٹھوں پر مال لدا ہوا تھا، مال ان کے پیٹھوں پر لدا ہوا تھا۔ پہلا اونٹ مدینہ شریف کی سرحد پہ داخل ہو رہا تھا اور قافلے کا آخری اونٹ ملک شام کی آخری سرحد پر تھا۔ اتنا بڑا قافلہ عثمان غنی نے صرف رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا تھا، یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، لیجئے اور اللہ کے دین کے کام میں اس کو لگا دیجئے۔ حضرت طلحہ جن کے بارے میں آپ نے سنا باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر اتنا گنجان ان کا باغ تھا کھجوروں کا، پرندہ کسی طرف سے داخل ہو گیا اور باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا،
اور وہ باغ میں پھڑپھڑانے لگا۔ ابو طلحہ کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو گیا، نماز کے اندر خلل پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر ہے، نماز سے فارغ ہو کر دربار رسالت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے کھجور کا باغ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ ایسے مال سے اور باغ سے مجھ کو کیا فائدہ جو مجھ کو میرے اللہ کے رابطے کے درمیان خلل پیدا کر دے۔ ابو طلحہ نے اپنا وہ باغ رسول اللہ کو دے دیا۔ آج وہ باغ مسجد نبوی کے اندر شامل ہے، جانے والوں نے اس کو دیکھا ہے، ہم نے کئی دفعہ زیارت کی۔ مسجد نبوی کی حد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر وہ باغ شامل ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا باغ وقف کر دیا۔ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، کوئی یہ خیال نہ کرے وہ کوئی غریب تھے ہوں گے، وہ کوئی پھٹیچر تھے ہوں گے، ان کو کھانا نہ ملتا ہوگا، وہ ہم سے کہیں گنا زیادہ مالدار لوگ بھی تھے، لیکن رسول اللہ کے قدموں میں اپنی زندگی کو ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ لوگوں، اللہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ کو نہ ستاؤ، اللہ کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اور قرآن کا دوسرا جملہ کہہ رہا ہے، ورسولہ، اس کے پاک رسول کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے حبیب کو بھی ایذا نہ پہنچاؤ، اس کے پیارے پیغمبر کی روح کو بھی نہ تڑپاؤ۔ اور جو ایسا کرے گا، پروردگار قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے لعنت ہے ایسے لوگوں پر، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور کہا ہے کہ اللہ کی نظروں سے اور اللہ کی پھٹکار سے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور جان لو ان کے لیے ذلت والا دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے پروانوں سے محبت کرو، میرے جانثاروں سے محبت کرو، اولیاء کرام سے محبت کرو، اور میرے صحابہ سب کے سب ولایت کے درجے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ تمہارا ان سے محبت کرنا میری وجہ سے ہے، اور تمہارا ان سے دشمنی کرنا میری وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جو میرے صحابہ کو ایذا پہنچائے گا وہ مجھ کو ایذا پہنچائے گا اور تکلیف پہنچائے گا، اور جو مجھ کو تکلیف پہنچائے گا وہ میرے رب کو ایذا اور تکلیف پہنچائے گا۔ آیت پاک کا مصداق صحابہ کرام بھی علماء نے فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے آگے فرمایا، یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ اے پیغمبر، تجھ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یسألک الناس عن الساعة، اے محمد آپ سے پوچھتے ہیں لوگ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس میں ہے، وما یدریک، کیا شبہ ہے، لعل الساعة تکون قریبا، شاید کہ وہ بہت زیادہ قریب ہو، تمہارے اعتبار سے تم اس کو دور سمجھ رہے ہو، لیکن آنن فانن وہ برپا کر دی جائے اور آنن فانن کائنات کے نظام کو توڑ پھوڑ دیا جائے، سورج اور چاند کو مٹا دیا جائے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، شاید کہ وہ
تمہارے قریبی ہو۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن اللہ کے باغی اور نافرمان اور اللہ کو ستانے والے، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والے، میرے دوستوں اور بھائیوں مجھے معاف کرنا، آج ہماری زندگیاں اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی ارمانوں کے لیے، اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ہماری زندگیاں اللہ کو ناراض کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہی ہیں۔ ہم نے آخرت کو نہیں سوچا، قبر کو نہیں سوچا، تنہائی کو نہیں سوچا، اس اکیلے پن کو نہیں سوچا جہاں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے یوم تقلب وجوہہم، جس دن کے یہ اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، یقولون یا لیتنا، تو چیخ پڑیں گے اور اپنی زبانوں سے کہتے رہیں گے اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اطاعت کر چکے ہوتے اللہ کی، ہم مان چکے ہوتے رسول کی بات، اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے اس دن نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ کوئی تمہاری چیخ پر پہنچنے والا ہوگا، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں یہ زندگی ہمارے لیے آخرت بنانے کے لیے پروردگار عالم نے عطا کی۔ کاش اللہ میری اور آپ کی آنکھوں کو کھول دے اور اپنی قبر کا احساس پیدا فرمائے، آخرت کا احساس پیدا فرمائے، اپنے اللہ کے ساتھ اور اس کے پیارے حبیب کے ساتھ سچی محبت والی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔